سب سے بڑا مسئلہ نوجوانوں میں یہ ان کا پرابلم یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں جس سے ہم بہت جلدی کچھ کمانے لگ جائیں، اور کوئی ایسی سکل بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے میں آن لائن یا ملک میں کسی جگہ پر یا کسی جگہ پر میں یا تو مجھے اچھی جاب مل جائے یا میں بہت زیادہ کہیں سے کمانے لگ جاؤں۔ یہ کوئی بری بات نہیں، غلط بات نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایکچولی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس سارے سیشنز میں، ان پروگرامز میں شرکت کرنے کے بعد میرے اندر ایک ایبلٹی آ جائے گی جس سے میں کچھ کمانے لگ جاؤں گا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میری جنریشن تھی، اس جنریشن نے اس ملک کے اندر ویسے پرفارم نہیں کیا جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ویسا پرفارم کیا ہوتا تو ہمارا ملک ویسا نہ ہوتا جیسا کہ اب ہے۔ جو ہمارے ملک میں جتنے پرابلم ہیں، ان پرابلم کی رسپانسبل میری والی جنریشن ہے۔ میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، میری جنریشن، مجھ سے 10 سال چھوٹے، مجھ سے 10 سال بڑے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے یہاں کے ویلیو سسٹم کو تباہ کیا ہے، اور وہ آپ کے لیے وہ رول ماڈل کریٹ نہیں کیے کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم سر اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ میں یہاں اس لیے ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنی جنریشن کے بہاف پر اس غلطی کا اعتراف کر سکوں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ میں سے کسی ایک کے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر ابا شراب پی کے گھر آتے تھے اور امی کو مارتے تھے اور بہن بھائیوں کو مارتے تھے اور بہت برا سلوک کرتے تھے، تو وہی ابا اب بڑھاپے میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں یہ سب کچھ کرتا تھا مگر تم خدا کے لیے ایسا مت کرنا، کیونکہ مجھے ایسا کرنے کا بہت نقصان ہوا ہے۔ تو بیٹا میں آپ کے پاس اس لیے ہوں، اور میں بہت ساری یونیورسٹی، آج بھی صبح ایک بہت بڑے سیشن سے میں ہو کے آیا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے رول ماڈل سلیکشن کرتے وقت یہ بات مت ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سے بڑے کیا کرتے تھے، آپ یہ رکھیے گا کہ آپ کو وہ غلط کام نہیں کرنے جو آپ کے ارد گرد بیڈ رول ماڈلنگ کی شکل میں موجود ہیں، چاہے وہ ملک کے حکمران ہیں، چاہے وہ ملک کے بڑے عہدیدار ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے لوگ ہیں۔ آپ نے اپنے لیے وہ والے رول ماڈل جو نیگیٹو رول ماڈلز ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس سے ہٹ کے اپنی نسل کے لیے، اپنے آنے والی اولاد کے لیے ایک پازیٹیو رول ماڈل بننا ہے۔ اور میں اس بات کو 100% سمجھتا ہوں کہ شاید میری جنریشن میں یہ پوٹینشل نہیں تھا، مگر آپ لوگوں میں وہ پوٹینشل موجود ہے۔ آپ کا ایکسپوئر مجھ سے زیادہ ہے، آپ کا ایکسپوئر مجھ سے زیادہ ہے، آپ کی انٹرنیشنل جو گلوبل دنیا کے اندر پرسیپشن ہو رہی ہے وہ مجھ سے اور میری سے پہلے کی نسل سے زیادہ ہے، اور آپ اس پوزیشن میں زیادہ ہیں کہ آپ ایک بہتر با کردار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں یہ غلط فہمی ذہن میں سے نکالنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے شرماتے ہوئے ایسا نہیں کہا، اور یہ میرے پاس پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ورنہ سب لوگ کہتے ہیں نہیں بتائیں ہمیں، کوئی گر بتائیں آن لائن کیسا کرے، کہ پلیز آپ یاد رکھیے گا، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب جیسے شاہد بھائی جو ہیں یہ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اب وہ بہت بڑا کام ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اب یہ بھی اپنے کام میں ایکسٹینڈ کر لیا ہے کہ ہم کھانا کھلانے کے ساتھ کھانا کمانا بھی سکھائیں، یعنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں in order to we should give you fish but we should teach you how to fish as well۔ تو یہ پھر اس سے بھی اگلے لیول کا کام ہے کہ آپ کو شاہد صاحب جیسا بنایا جائے کہ آگے آپ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانے کے قابل بن سکیں۔ تو وہ اس کے لیے obviously آپ کو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسیپٹیبل سکلز چاہیے ہوں گی، ان سکل سیٹس کے ساتھ جو مارکیٹ میں ایکسیپٹیبل سکل ہوں گی وہ آپ کو اختیار کرنی پڑے گی۔ تو یہ دوسری میری ریزن، یہ پہلی ریزن میں نے کیا یہ بتائی ہے، پہلی ریزن یہاں آنے کی ہے کہ میں اعتراف کر سکوں کہ آپ کے پاس جو رول ماڈل ہیں بزرگ، آپ ان کو اپنا رول ماڈل مت بنائیے گا، نمبر ایک۔ دوسرا، میں یہ بتا سکوں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہمارا سارا مستقبل ہے، یعنی میں آپ کو بتا سکوں جیسے کوئی ایک بوڑھا آدمی ہے نا، دیہاتی آدمی، گھر میں وہ پاتھیاں بیچتا تھا، کوئی برتن بنا کے بیچتا تھا، اس کا ایک بیٹا ملازم لگ گیا، وہ کہتا ہے بیٹا تیرے ہاتھ میں ہی سارا کچھ ہے، تو ہی مجھے حج کرائے گا، تو ہی جو ہے بہن کے ہاتھ پیلے کرائے گا، بہن کی شادی کرے گا، تو ہی چھوٹے بھائی کو BA کروائے گا، تو ہی کچے مکان سے نکال کے ہمیں پکے مکان میں لے کے جائے گا۔ بیٹا آپ سارے لوگ جو 60% آف پاکستانی پاپولیشن ہو، آپ ہی میرا سارا کا سارا فیوچر،
آپ ہی میرا سارا کا سارا دار و مدار آپ کے اوپر ہے. اس ملک کو اگر بچانا ہے تو مجھ جیسوں نے نہیں بچانا. اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہم اس حالت میں لے کے نہ آتے. میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. انڈیویجول شاہد صاحب جیسے لوگ ہیں اور ادیب الحسن رضوی صاحب جیسے لوگ ہیں, امجد ثاقب صاحب جیسے لوگ ہیں. انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, مگر اجتماعی طور پر. تو میں تیسری بات یہ آپ سے, ایک بات وہ بتائی, تیسری بات یہ بتانے آیا ہوں کہ بیٹا خدا کے لیے یہ سوچنا کہ میں کچھ کمانے لگ جاؤں گا جس کی وجہ سے اب میرے پاس موٹر سائیکل ہے, اب میرے پاس گاڑی آ جائے گی, اور پھر یہ کہ ہم ذرا بڑے گھر میں چلے جائیں گے اور اب تھوڑا سا ہم یہ کر لیں گے, ہم ایک برانڈڈ گھڑی لے لیں گے, اور آئی فون کو میں 16 میں کر لوں گا. یہ سب باتیں بری نہیں ہیں, یہ سب صحیح ہیں. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں بیٹا, آپ کی رسپانسبلٹی اس سے بہت بڑی رسپانسبلٹی. جیسے یہ بیٹی نے کہا ہے, ہیومن لائف یہ ہے, اینیمل لائف یہ ہے کہ میں نے اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنے آف سپرنگز کا اور اپنے سبلنگز کا خیال رکھنا ہے. مرغی اپنے بچوں کو بچاتی ہے جب چیل حملہ کرتی ہے, اپنی جان بھی دے دیتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بچاتی ہے. لیکن انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان جو ہے وہ لارجر دین لائف کام کرتا ہے. وہ کام کرتا ہے جس کے بینیفیشری اس کے اپنے بیوی بچوں کے علاوہ بھی دنیا میں لوگ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں. اور وہ جتنے ایسے لوگ ہوں جن کو آپ نہیں جانتے اور آپ ان کو نہیں جانتے, اتنا ہی زیادہ آپ کا پرپز آف لائف نوبل ہوتا ہے. تو تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتانی تھی کہ مہربانی کر کے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. پلیز اپنے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس سمجھو. آپ میں سے کوئی بھی وہ کونے میں بیٹھا والا اس بچے سے لے کر اس بچے تک جتنے لوگ بیٹھے ہو, آپ پورے کے پورے ڈائنامائٹ ہو. آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا پوٹینشیل کہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ, صرف اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ پورے پاکستان کے مستقبل کو بچا سکتے ہیں. اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ, اور سر یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, اس کمرے کے بیٹھے ہوئے لوگ اگر سکلفل ہو جائیں, یہ بچہ ایک ایسا آئیڈیا لے کے ایسا پروجیکٹ لا سکتا ہے جو پورے پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہے. اوبر ایک آئیڈیا یہ تو ہے نا, فوڈ پانڈا ایک آئیڈیا ہی ہے نا, یہ سارے آئیڈیاز ہیں نا چھوٹے چھوٹے. آپ سب کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے, اور وہ کہ آپ انشاءاللہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں. اتنا مطلب آپ اپنے آپ پر کانفیڈنس رکھیے. اور جو میں آخری بات جس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ پلیز یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد یہ یاد رکھنا کہ آدمی کبھی بھی وسائل سے اور پیسے سے بڑا نہیں ہوتا. پیسہ اتنا حاصل کرنا کہ ڈھیر لگ جائے. ایلون مسک سے پوچھا تمہارے پاس اتنا پیسہ تم کیا کرتے ہو, کہتا آئی جسٹ سوئم ان اٹ. ایسے مذاق کے طور پہ اس نے کہا آئی جسٹ سوئم ان اٹ, رائٹ. تو اتنا پیسہ اکٹھا کرنا کہ بہت پیسہ ہو, اور اس کے بعد ذہن میں یہ رکھنا کہ اس پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. پیسہ جو ہے مینز ٹو اچیو اے پرپز ہے. جیسے اس بچی نے کہا ہے, وہ بہت مجھے خوشی ہوئی. اللہ آپ کو بیٹا زندگی دے, برکت دے, ماشاءاللہ. اس بچی دیکھا, پیسہ مینز ٹو اچیو. پلیز اس سارے کام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک اسکل سکھا دیں. میں اس لیے اس کے ساتھ ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیسے کو کیسے ہم مینز ٹو اچیو اے پرپز حاصل کریں گے, اور وہ پرپز وہ ہوگا جو لارجر دین لائف پرپز ہوگا. اور یہی وہ پرپز ہوگا جس کی وجہ سے دنیا میں اصل خوشی ملے گی اور پھر آخرت میں اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی. اب اس سارے کو اگر ہم آبجیکٹیولی سم اپ کریں, اتنے بڑے کام کرنے کے لیے آئیڈیاز چاہیے. پچھلے کئی سالوں سے ہم اس کے اوپر کام کر کے اپنے طور پہ, جس کو ٹامک ٹوئیاں کہتے ہیں نا, ٹامک ٹوئی سمجھتے ہیں, کبھی ہم نے ایک کورس اناؤنس کر دیا یہ کریں گے, کبھی ہم فلان جگہ چلے گئے وہاں چلیں گے, پھر اے آئی سکھانے کے لیے ملتان ایک دفعہ ورک شاپ پہ چلے گئے, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, ساتھ میں بھی سیکھتا رہا کچھ تھوڑا بہت, میں بھی ساتھ ہوتا رہا. پھر ایک دم اللہ تعالیٰ جب قبول کرتے ہیں آپ کی نیت, اتنا مجھے پتا ہے کہ ہماری نیت بالکل ٹھیک تھی, ہم واقعی کچھ, تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم جو ہے مدد بھیج دی, کیونکہ اس کے لیے جتنے پیسے چاہیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا. اور اب ہم کرنے یہ جا رہے ہیں, باقی آپ کو عرفان بتائیں گے سارا کچھ, کہ بیٹا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے مرضی لوگ ہوں, ہم لاکھوں لوگوں کو انرول کر کے ان کو ایک بیسک سکل کی فنل میں ڈال دیں. اور میں اس لیے ساتھ ہوں کہ میں اپنے سفید بالوں کے ساتھ اور زندگی میں جو میں نے 40 سال ٹیچنگ میں گزارے ہیں, اور یہ ادھر ادھر جو نگر ایک آوارہ گرد کی طرح یا بنجارے کی طرح پھرتا رہا ہوں, تو جو کچھ میں نے سیکھا ہے کسی دعوے کے بغیر, کسی بڑے دعوے کے بغیر, میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ بہت بڑے پروگرامر ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا انسان بننا بہت ضروری ہے, اس کے ساتھ ایک فلیکسیبلٹی آنی ضروری ہے, اس کے ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس آنی ضروری ہے, اس کے ساتھ آپ کو کنفلکٹ ریزولوشن آنی ضروری ہے. اگر حالات خراب ہو جائیں تو اینگر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, وہ کیسے آنا ہے.
ٹیم ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میرا تجربہ ہے وہ اس کورس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا جس کو ہم انشاءاللہ کریں گے. اور پھر ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ہم سارے کے سارے ایک فیملی کی طرح ہم سارے کے سارے ایک زبردست فورس بنے. اور سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل میں جھانک کے میری گزارش ہے کہ اپنی نیت کو ٹٹولیں, سٹیج پر بیٹھنے والے ہم چاروں لوگ بھی اور آپ سب بھی, کہ یہ سب کا سب ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان بنا کے اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بیسٹ آف مائی ایبلٹی کروں گا. ہاں اس سلسلے میں مجھے کچھ پیسے بھی مل جائیں گے. تنخواہ فارسی کا لفظ ہے تنخواہ, جسم کی خواہش. تنخواہ, میرے جسم کی خواہش ہے کہ میں روٹی کھاؤں, میرے جسم کی خواہش ہے کہ میں کپڑا پہنوں, میرے جسم کی یہ خواہش ہے کہ مجھے آرام دہ جوتا مل جائے. تو ہاں اس میں جو پیسے آئیں گے موسٹ ویلکم, ہم اس کے انکار نہیں کرتے. جو فائنینسز رول ہوں گے بڑا زبردست ہے, لیکن ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے ایک گرومڈ اسکلفل پرسن بننا ہے اور وہ بن کے اپنا امپیکٹ جو ہے وہ پوری کی پوری, پلیز ڈونٹ تھنک پاکستان پر امپیکٹ چھوڑنا ہے, پوری گلوبل. وی ہیو ٹو ورک لوکلی بٹ وی ہیو ٹو انفلوئنس گلوبلی. ہمارا امپیکٹ اگر اس پروگرام کا کیلیفورنیا پر نہیں پڑ رہا تو یہ فیلئر آف دس پروگرام ہے. اگر اس کا امپیکٹ آسٹریلیا میں نہیں جا رہا, افریقہ کے کسی میں نہیں جا رہا, تو ہم نے وہاں اس کا انشاءاللہ, مجھے اتنا اس میں پوٹینشیل نظر آ رہا ہے کہ ہم سب مل کے انشاءاللہ وہ سارا پوٹینشیل کریں گے. آخر میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتا رہا ہوں. یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے محمد, یہ میرا بیٹا ہے جو کہ عرفان صاحب کی اور سرفراز صاحب, شراز بھائی کی ٹیم کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ابھی اس نے کر لیا کمپیوٹر سائنسز, تو ان کی ٹیم کا حصہ ہے, تو کام کر رہا ہے ان کے ساتھ. یہ بہت چھوٹا تھا, اس کو یاد نہیں ہوگا, تو یہ ایک ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اور میں نے کہا میں بھی کھیلتا ہوں. تو جب میں کھیلنے لگا اس کا میں نے بٹن دبایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا یور ٹائم از اوور. میں نے جب دوسرا بٹن دبایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا یور گیم از اوور. تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ اگر آپ نے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ نہ دیا تو یہ ٹیکنالوجی کہہ دے گی یور ٹائم از اوور اینڈ یور گیم از اوور. یہ بات میری 64 ایئرس کی ایج میں جتنی ویلڈ ہے اتنی آپ کی 21 سال کی عمر میں بھی اتنی ہی ویلڈ ہے. اگر آپ نے آج اس کو نہ پکڑا تو ہو سکتا ہے, مجھے تو 45-46 سال کی عمر میں مشین نے کہا تھا یور ٹائم از اوور, آپ کو ہو سکتا ہے 23 سال کی عمر میں مشین کہہ دے یور ٹائم از اوور. تو اس لیے اب باقی سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کو ہم اڈاپٹ کریں گے. آئی پرومس یو دیٹ بیسٹ آف مائی ایبلٹی, میں اس میں آپ سارے لوگوں کو, میرا اللہ جانتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا وہی مطلب ہے, جیسے اپنے بچوں کو گروم کرنا ہے, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں اس طریقے سے انوالو ہوں گا انشاءاللہ. میں شاہد صاحب کو جانتا ہوں, شاہد صاحب دنیا کے سارے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور اس کے حساب سے کر رہے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے, ایک مدد, ایک اللہ کی طرف سے ایک غیبی سہارا دیا ہے کہ یہ, اور صرف غیبی سہارا یہ نہیں, پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہے کہ ہی سیم ویژن وہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس شراز صاحب جیسے اور یہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, یہ سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور عرفان صاحب ماشاءاللہ اس سارے پروجیکٹ کو لیڈ کریں گے. تو آئی ایم شیور کہ ہم جب شاید اگلے سال ملیں, جب اپنے ملتے تو رہیں گے, ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک سبسٹینشیل پروف آف ایویڈنس ہو, ہمارے پاس پروف ہو, ایویڈنس ہو, جو ہم پوری دنیا کو دکھا سکتے ہوں کہ انشاءاللہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.